اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ واقعہ کربلا کے سلسلے میں اگلے مرحلے میں ہم چلتے ہیں۔ آج 10 محرم ہے اور اس وقت عصر اور مغرب کے درمیان کا ٹائم ہے۔ غالباً یہی ٹائم تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد کی زندگیاں لپیٹ دی گئیں۔ کہتے ہیں کہ پل دو پل تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانے حسین کے، یزید مر گیا کھپ گیا، حسین زندہ ہے زندہ رہے گا۔ یزید جنگ جیت گیا، حسین جنگ میں فتح یاب ہو گئے۔ حسین وہ کر گئے کہ انسانیت ان کی مقروض ہے، یزید وہ کر گیا کہ انسانیت تھو تھو کرتی نہیں تھکتی۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ایک ایک ٹیسٹ بنا لیں، آپ نے لوگوں کو ٹیسٹ کرنا ہو تو جس کو لا الہ الا اللہ کی سمجھ آ گئی وہ حسین کے عشق میں گرفتار ہوگا، اور جس کو حسین کے ساتھ کسی قسم کا اختلاف میں آپ دیکھیں تو سمجھ لیں کہ یہ بندہ لا الہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، اس کو لا الہ کے مطلب اور اس کی مفہوم کا پتہ نہیں ہے۔ حسین نے اس دنیا میں بنائے لا الہ کی بنیاد رکھی، اور ایک ہی اگزامپل ہے پوری نسل آدم کی تاریخ میں کہ جس نے کہا کہ معبود اور اس دنیا میں حکمرانی کا حق صرف اللہ کو ہے۔ کہا تو بہت لوگوں نے، لیکن آگے جو کچھ ہوا وہ ایک ہی ہے۔ اس کے عوض تم جو کر سکتے ہو کر لو۔ جو کچھ انہوں نے کیا اس سے نیچے انسانیت جا ہی نہیں سکتی، جانور بھی اس سے نیچے نہیں جا سکتے۔ یہ وقوعات عمل کا، ایکشنز کا سب سے نچلا ترین درجہ ہے جس پر حسین انہیں لے آئے اور کہا کہ تم نے جو کرنا ہے کر، جو کر سکتے ہو کر لو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ حکومت کا حق اللہ کے علاوہ کسی اور کو دے دیا جائے۔ کوئی شخص آئے اور اپنے بیٹے کو حکومت بنا دے کر چلا جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ حکومت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت ہے جو اللہ کے ذریعے سے سپرد کی گئی ہے۔ اس روئے زمین پر قانون اور حاکمیت صرف اللہ کی چلے گی، کسی شخص کو اختیار حاصل نہیں۔ جو آج بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی غور کر لیں، جو آگے بیٹھیں گے وہ بھی غور کر لیں۔ یہ تحریر حسین نے انسانیت کے ماتھے کے اوپر لکھ کر لگا دی، اس لیے اس انسانیت کا قصور اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب یہ انسانیت بلحاظ مجموعی کسی فورم پہ اکٹھے ہو کے حسین کے قتل کا، شہادت کا افسوس نہیں کرے گی۔ یہ دنیا میں قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک اس زمین کے اوپر ہر گھر، ہر خیمے میں، ہر گلشن، ہر ریگستان میں اسلام داخل نہیں ہو جائے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے عزت سے داخل ہو چاہے ذلت سے داخل ہو، لوگوں کو ذلیل کر کے داخل ہو،
یعنی یا قبول کریں گے یا مجبوراً قبول کریں گے، لیکن ایک وقت اس روئے زمین پر ایسا آئے گا کہ میرے رسول کے بقول ایک گھر، ایک خیمہ بھی ایسا نہیں ہوگا جس میں اسلام نہیں ہو، اور اس دن روئے زمین کے اوپر جب 10 محرم آئے گی، ہر گھر، ہر خیمے میں حسین کا سوگ منایا جائے گا۔ یہ سلیوٹ، آخری سلیوٹ جو پیش کیا جائے گا، آخری سلامی میرے حسین کو، وہ یہ ہوگی۔ میں ماتم نہیں کہہ رہا، میں سوگ کہہ رہا ہوں، کیونکہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو ان لمحات میں سوگوار نہ ہوتا ہو۔ اگر وہ سوگوار نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے اس کے دل میں سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اولاد کا بغض ہے۔ میرے حبیب نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص، پکی حدیث بیان کر رہا ہوں، ریفرنس گروپ میں لگا دوں گا، کہ اگر کوئی شخص حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں کھڑا ہو کر ساری زندگی نماز پڑھتا رہے اور ساری زندگی روزے رکھتا رہے، اگر اس کے بار دل میں میرے اہل بیت کا بغض ہوگا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ مور پکی ٹھٹی لگا کے گئے میرے رسول۔ اب یا رسول کی مان لیں یا ان کی مان لیں، ہم سے تو نہیں مانی جاتی ان کی اپنے رسول کے مقابلے میں۔ ہم تو اس قابل نہیں ہیں کہ اپنے رسول سے متھا لے لیں اپنے فرقے کو بچانے کے لیے، اپنے کسی بڑے کو بچانے کے لیے، اپنے کسی بزرگ کو بچانے کے لیے۔ ہم نہیں لے سکتے بھائی، ہم اپنے رسول سے متھا نہیں لے سکتے۔ سب کچھ کر سکتے ہیں، رسول سے متھا نہیں لگ سکتا۔ ہماری بھی معذرت ہے، لوگ گالیاں دے رہے ہیں، مجھے کافی ساری گالیاں بھی وصول، دعائیں بھی بے تاشا آئی ہیں، آپ تو لوگوں کی طرف سے مہربانی ہے آپ کی، گالیاں بھی کئی آئی ہیں، کوئی بات نہیں۔ ہم پہنچے تھے، پہلا فیز محاصرے کا ختم ہوا تھا سیدنا عثمان کا، لوگ ریفرنس مانگ رہے تھے، میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ بلینڈ ہے مختلف کتابوں کا۔ جب آپ تھیسز لکھتے ہیں تو پھر آپ ایک ریفرنس پہ رلائے نہیں کر رہے ہوتے۔ اب یا تو میری بات پہ یقین کر لیں یا پھر خود محنت کر لیں، مجھے تو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ آپ محنت کریں، جا کے پڑھیں، میں کیوں آپ کے لیے ریفرنس تلاش کرتا پھروں دوبارہ سے میں ایک ایک کتاب کھولوں اور کھولوں؟ میں کوئی آپ سے سیلری تو نہیں لے رہا نا۔ کچھ لوگ اس طرح مجھ سے ڈیمانڈ کر رہے، ذمہ داری ہے جی آپ کی ریفرنس دینا۔ بھائی میری ذمہ داری نہیں ہے، آپ میری بات پہ یقین کر لیں، نہیں کرتے میں جتنے ریفرنس آپ کو دے سکوں گا دے دوں گا، میکسیمم دوں گا۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ڈیریویشنز ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ابھی نہیں مل رہی، ہو سکتا ہے 2-4 دن کے بعد مل جائیں۔ لیکن آج میں نے جس سامنے ریفرنس رکھے ہوئے ہیں، اگر کسی کو شوق ہے جی تو وہ ابن جریر کو پڑھ لے، ان کی روایات ساری پڑھ لے، البدایہ والنہایہ پڑھ لے۔ البدایہ والنہایہ اہل سنہ کے ہر مدرسے میں موجود ہوتی ہے اور درس نظامی کے مہر نصاب میں بھی شامل ہے۔ البدایہ والنہایہ پڑھ لے، تاریخ دمشق پڑھ لے، اور اگر یہ جو آج کل پراپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے کہ کربلا کی جنگ ہوئی نہیں، تو بخاری نے ایک حدیث روایت کی ہے۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ بخاری سب سے قرآن کے بعد صحیح کتاب ہے، اس نے لکھا ہے کہ جب حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کر ایک تھالی میں رکھ کر زیاد کے سامنے، ابن زیاد کے سامنے لایا گیا، تو اس نے چھڑی ماری سیدی حسین کے ہونٹوں کے اوپر اور کہا کہ کون کہتا ہے کہ یہ خوبصورت تھا۔ اب امام بخاری، میں نے جب پڑھا اس کو تو مجھ نے جو چیپٹر اس کے اوپر باندھا ہے نا، اب آپ نے جو کہ ریفرنس کی بات کی ہے تو بات ٹیکنیکل ہو جائے گی۔
جو چیپٹر اس کے اوپر بند ہے نا، وہ بند ہے سر میں خضاب لگانا جو ہے وہ جائز ہے. اور آخری جملہ اس حدیث کا ہے کہ اس وقت حسین کے سر پر وسمہ بوٹی کا خضاب لگا ہوا تھا. اگر کربلا نہیں ہوئی تھی، جنگ نہیں ہوئی تھی، تو کس کا ابا مار کے لے گیا تھا حسین کو، ابن زیاد کے سر کو؟ یا بخاری کو جھوٹا بول دو یار، یا اپنی بکواس بند کر دو. بخاری کو جھوٹا بولو نا، پھر تمہارا سارا ڈاکٹرائن اڑ جائے گا، تمہاری نمازیں، روزے، حج، زکات سب کچھ اڑ جائے گا. بولو بخاری کو کہ اس نے جھوٹ لکھا ہے. اب میں نے اس پہ سوچا، میں نے کہا یار یہ امام بخاری نے یہ کیا کیا ہے کہ چیپٹر لگایا ہے خضاب لگانا، نیچے اتنی بڑی بات خضاب کے لیے لکھ دی ہے. اور پھر اگر امام بخاری تک یہ بات پہنچ گئی تھی تو امام بخاری جیسے محقق نے پھر اس واقعے کی پوری تحقیق کیوں نہیں کی؟ یہ تو واجب تھی امام بخاری کے اوپر. یا تو یہ نا کہ ان تک کوئی حدیث پہنچتی نا، جب ان تک یہ بات پہنچ گئی کہ حسین کا سر کاٹ کے زیاد کے سامنے تشتر میں رکھ کر پیش کیا گیا دارالعمارہ کوفہ میں، اور وہاں صحابی بھی موجود تھے، یہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے. جب یہ بات پہنچ گئی تھی تو یہ فرض العین تھا بخاری کا. اس میں اگر آپ پازیٹیوٹی کی طرف جائیں، نیگیٹیوٹی کی طرف جائیں، تو پھر تو یہ ہے کہ بخاری نے جناب اس کے علاوہ چونکہ اپنی کتاب میں کربلا کا واقعہ کا ذکر نہیں کیا تو اس نے ڈنڈی ماری ہے. میں حق کی سچی بات کروں گا، دونوں موقف آپ کے سامنے رکھ دوں گا، آپ جو مرضی اٹھا لیں. ٹھیک ہے جی. پہلا موقف یہ ہے کہ اس نے ڈنڈی ماری ہے. جب اس کو تک یہ بات پہنچ گئی تھی تو اس کو فردر اس کی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے تھی اور اصل روایات اس پہ سامنے رکھنی چاہیے تھیں، تاکہ جو فروعات کے اوپر اس نے اصل روایات رکھ کے تو یہ ایک کنسیپٹ قائم کیا کہ یہ صحیح ترین کتاب ہے. اگر وہ محنت کر کے اس پہ یہ بھی رکھ دیتے تو شاید بہت سارے مسائل حل ہو جاتے. اب بخاری نے یہ نہیں کیا، تو اب یا تو یہ ہے کہ بخاری صاف دل نہیں تھے اس مسئلے کے اوپر. نمبر دو، پازیٹیو کی طرف آئیں تو جو مجھے زیادہ پلاؤزیبل لگتا ہے، ٹھیک ہے جی، مجھے زیادہ بہتر اور سچا یہ جو دوسرا موقف ہے وہ یہ لگتا ہے کہ جبر اتنا زیادہ تھا، حکمرانوں کا جبر، جب بخاری عباسیہ کی سلطنت تھی، حکمرانوں کا جبر اتنا زیادہ تھا کہ بخاری نے چوری چھپے خضاب والے چیپٹر کی ہیڈنگ بنا کے بیچ میں یہ، کیونکہ خضاب کی تو اور بھی بڑی روایتیں تھیں، بخاری نے یہ جان کے اس میں یہ گھسیڑی تاکہ لوگوں تک بات پہنچ جائے کہ یہ بغیرتی ہوئی ہے لیکن یہ لکھنے نہیں دے رہے. یہ دو ہی کنسیپٹ بنتے ہیں اس کے، جو مرضی آپ اٹھا لیں. میں دوسرے کا قائل ہوں کہ بخاری جبر کی وجہ سے اور اس نے احسان کیا اس امت کے اوپر، ورنہ میں آگے جا کے اینڈ پہ جا کے بتاؤں گا کہ جبر کس قسم کا تھا. لکھنا تو دور کی بات، علی اور حسین نام نہیں کوئی رکھ سکتا تھا اپنے بچوں کا. یہ جبر اس طرح کا جبر تھا. پھر بات کرتے ہیں بعد میں، لیکن آج ہم اسی حوالے سے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا، تو یہ جناب ابن جریر نے واقدی سے، ابن ابی شعبہ سے اور ابو زحاق سے یہ روایات لی ہیں. ٹھیک ہے جی. تینوں ہی معتبر راوی ہیں. یہ جلد نمبر ہے جناب والا. اب آپ نے خود ہی ٹیکنیکل کیا ہے، مجھے میں تھوڑا سا ٹیکنیکل رہ کے پھر واپس آ جاؤں گا، لیکن لوگوں کی تسلی کرا دوں. یہ سر والیوم نمبر 3 ہے اور اس میں ہیڈنگ ہے 35 ہجری، 35 ہجری کے واقعات عہد عثمانی میں. اس کے یہ اردو ہے جی، میں عربی نہیں پڑھ رہا، اردو ہے. 384 صفحہ ہے. جب وہ واپس آ گئے تو حضرت عثمان نے یہ حالات دیکھے تو حضرت علی کے گھر پہنچے. جب وہ ان کے گھر کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے یہ فرمایا ہے میرے چچا زاد بھائی، تم میرے قریبی رشتہ دار ہو، اس لیے میرا تم پر بڑا حق ہے. تم ان لوگوں کا حال دیکھ رہے ہو، وہ کل صبح میرے پاس پہنچنے والے ہیں. مجھے معلوم ہے کہ یہ لوگ آپ کی انتہائی عزت و احترام کرتے ہیں اور وہ آپ کی بات سنتے ہیں. میرے پاس آئیں
اس طرح ان کی ہمت بڑھ جائے گی، دوسرے لوگوں پر بھی اس کا اچھا اثر نہیں پڑے گا۔ حضرت علی نے فرمایا میں کس بات پر انہیں بھجواؤں واپس؟ حضرت عثمان نے فرمایا اس بنیاد پر کہ میں آپ کے مشوروں پر عمل کروں گا اور آپ کی رائے کے مطابق چلوں گا۔ حضرت علی نے فرمایا میں بار بار آپ کو مشورے دیتا رہا ہوں، ہر موقع پر ہماری بات چیت ہوتی ہے، مگر ہر موقع پر آپ مروان بن حکم، سعید بن عاص، ابن عمر اور معاویہ کے مشوروں پر عمل کرتے رہے ہیں اور میرے مشوروں کی مخالفت کرتے رہے ہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا اب میں آپ کی بات مانوں گا اور ان کی بات تسلیم نہیں کروں گا، اب آپ جائیں اور ان کو واپس بھیجیں۔ اسی طرح حضرت عثمان نے عمار بن یاسر کو بھی حضرت علی کے ساتھ جانے سے کے لیے کہا، عمار بن یاسر نے انکار کر دیا۔ یہ ہے جی 384۔ اچھا جی، اس کے بعد جناب سعد بن ابی وقاص کو بلایا گیا۔ سعد بن ابی وقاص جو تھے وہ گوشہ نشین ہو چکے تھے، انہیں بلایا گیا اور انہیں کہا گیا کہ آپ عمار بن یاسر کو راضی کریں کہ وہ ان کے ساتھ جائیں، کیونکہ وہ لوگ ان کی بھی بات مانتے ہیں جو آئے ہوئے تھے جی۔ اب یہ دیکھ لیں کہ یہ صحابہ کا آپس میں ہے یہ سارا کچھ، کچھ وہ جو آئے ہوئے ہیں ان میں بھی کچھ گروپ مولا علی کے حمایتی ہیں، کچھ گروپ جناب طلحہ کے حمایتی ہیں، کچھ گروپ جو ہیں وہ جناب زبیر کے حمایتی ہیں، کچھ گروپ جناب عمار بن یاسر کے جو ہیں وہ حمایتی ہیں۔ اچھا، اب ان کو سیدنا سعد بن ابی وقاص کو بلایا گیا اور وہ گئے سیدنا عمار بن یاسر کے پاس، اور تمام یہ لکھا ہوا ہے، میں بیان کر دیتا ہوں کہ تمام تر کوششوں کے باوجود سیدنا سعد کی بات عمار بن یاسر نے نہیں مانی اور انہوں نے وفد کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ محمد بن لبید کی روایت ہے کہ جب وہ ذو خشب کے مقام پر اترے تو حضرت عثمان نے حضرت علی اور دوسرے صحابہ کرام کو ہدایت دی کہ وہ جا کر انہیں واپس بھجوا دیں۔ حضرت علی سوار ہوئے، ان کے ساتھ مہاجرین میں سے یہ حضرات بھی سوار تھے: سعید بن زید، عشرہ مبشرہ ہیں، ابو جہم ادوی، جبیر بن مطعم، حکیم بن حزام حضور کے بہت بڑے صحابی ہیں، مروان بن حکم، سعید بن عاص، عبد الرحمن بن عطاب بن اسید۔ انصاروں میں سے یہ شامل تھے: ابو اسید سعدی بہت بڑے صحابی ہیں، ابو حمید سعدی بہت بڑے صحابی ہیں، زید بن ثابت چھوٹے صحابی ہیں، حسان بن ثابت بہت بڑے صحابی ہیں، کعب بن مالک بہت بڑے صحابی ہیں۔ یہ معززین کا وفد گیا ان کے پاس، اور جناب اس کے بعد ان کو واپس بھجوا دیا۔ یہ اب یہ مولا علی کا احسان ہے اس سارے رجیم کے اوپر، ٹھیک ہے جی۔ اور انہوں نے سیدنا عثمان کے ساتھ اپنا تعلق اور رشتہ داری، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیدنا عثمان کے ساتھ تعلق تھا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کو نبھاتے ہوئے مولا علی نے اس گلے اور شکوے کے باوجود کہ آپ نے کبھی میری بات نہیں مانی اور کبھی میرا مشورہ تسلیم نہیں کیا، اس کے باوجود وہ گئے پورا وفد لے کے، اور یہ معززین ترین صحابہ اس میں شامل ہیں، بہت بڑے بڑے صحابہ اس میں شامل ہیں۔ کعب بن مالک کے لیے قرآن اترا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ حسان بن ثابت کے لیے رسول اللہ کی مداح موجود ہے۔ ابو سعید سعدی اور ابو حمید سعدی یہ دو بھائی بدری ہیں، اچھا جی۔ اور محمد بن مسلمہ وہ بھی ساتھ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہد ہیں، سیکرٹ سروس کے، یہ ان کی سمجھے رسول اللہ علیہ وسلم کی آئی ایس آئی کے سربراہ تھے یہ محمد بن مسلمہ۔ اس کے بعد سیدنا سعید بن زید عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ حکیم بن حزام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گورنر لگایا تھا یمن میں ان کو پہلا سب سے۔ تو یہ اس طرح کے لوگ، یہ بڑے بڑے اکابر لوگ ہیں، یہ گئے اور ان کو ایک معاہدہ ہو گیا۔ اس معاہدے کے تحت محمد بن ابی بکر کو مصر کا گورنر لگا دیا گیا، اور وہ خط وہ ان کو بھیج دیا۔ جب یہ بھیج دیا تو چند 2 دن بعد یہ پھر واپس آ گئے۔ اب جب یہ واپس آئے ہیں تو پھر کیا ہوا؟ اچھا جی، انہوں نے واپس آ کے جناب کہا کہ یہ خط ہمیں ملا ہے، یہ اسی طرح چل رہا ہے آگے 85 86 صفحہ، تو آپ لوگ جو ہے نا جی، پہلے وہ حضرت علی کے پاس گئے
اس کے بعد دوسرے قابر اس کے طلحہ کے پاس، زبیر کے پاس، یہ صفحہ نمبر 86 87 ہے جی، اور ان کو جا کے شکایت کی کہ یہ دیکھیں ہمارے ساتھ جو ہے نا یہ بڑی بری کی ہے، اور انہوں نے یہ خط لکھ دیا کہ ان کو جا کے نا تو قتل کر دیا جائے۔ اچھا، اس کے بعد اور انہوں نے کہا جی کہ حضرت عثمان جو ہے نا وہ مروان کو ہمارے حوالے کریں، اور انہوں نے یہ خط لکھا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ تفصیل آگے چلتی جاتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جناب انہوں نے یہ کہا مولا علی علیہ السلام نے کہ جناب اب میں کچھ نہیں کر سکتا، تو سیدنا عثمان کو لایا گیا مسجد میں، سیدنا عثمان نے لکھا ہے جی کہ توبہ کی، معافی مانگی، اور انہوں نے قرآن پاک، انہوں نے کہا کہ یا تم میرے خلاف جو الزام لگاتے ہو یا تو میرے خلاف گواہ پیش کرو یا میرا حلف لے لو، اور انہوں نے حلف دیا کہ میں حلفاً بیان کرتا ہوں کہ میں نہ میرا انگوٹھی سے تعلق ہے، مور جو لگی ہوئی ہے اس سے تعلق ہے، نہ مجھے غلام کا پتہ ہے، مجھے اس واقعے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا جی وہ پھر مروان کو حوالے کریں، تو مروان کو حوالے کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ اس پر پھر سیدنا عثمان پر پتھراؤ شروع کر دیا گیا جب وہ منبر رسول پر کھڑے تھے، استغفر اللہ استغفر اللہ، اور اس پتھراؤ سے وہ شدید زخمی ہوئے۔ یہ لکھا ہے سارا اسی ابن جریر نے لکھا ہے، البدایہ و نہایہ میں بھی اسی طرح لکھا ہے، ابن کثیر کی ہے وہ، ابن اسیر نے لکھی ہے تو اس میں بھی یہی ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد صحابی بڑے بڑے جو تھے، جاہیہ غفاری نے، میں نے بتایا تھا آپ کو کہ وہ جو سٹک تھی جو رسول اللہ علیہ وسلم پکڑتے ہوتے تھے خطبے میں وہ چھیننی، اور یہ اسد الغابہ پڑھی ہے، یہ الفابیٹیکل ہے، تو جیم میں آپ جائیں اور جاہیہ غفاری کا پڑھ لیں، اس میں یہ واقعہ مرکوز ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے نا جی کہ مسالت کی کوششیں بھی ختم ہو گئیں، اور بند ہو گئے دروازے، چونکہ ہمارا موضوع کربلا ہے تو میں اس کو مختصر کر رہا ہوں۔ مختصراً یہ کہ پھر جو مدینہ کے، چونکہ انصار بھی اس معاہدے میں موجود تھے، مہاجرین بھی موجود تھے، ان سب نے جناب اپنے اپنے دروازے بند کر لیے، یہ لا تعلق ہو گئے۔ اور پھر یہ جو انہوں نے یہ جو جھوٹ پھیلایا ہوا ہے کہ وہ حضرت عثمان نے کسی کو مدد کے لیے نہیں بلایا تھا، حضرت عثمان، یہاں یہ ذکر ہے کہ حضرت عثمان نے خط لکھے، ایک خط معاویہ کو لکھا، ایک عبداللہ بن عامر کو لکھا، ایک یمن میں یعلا بن امیہ کو لکھا، یہ تینوں ان کے گورنر تھے، اور ان کو خط لکھا لیکن کوئی ان کی مدد کو نہیں پہنچا۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے، لوگوں نے دیواریں پھلانگی، سیدنا عثمان کو شہید کر دیا، اور مدینے کے اوپر ان لوگوں کا قبضہ ہو گیا۔ اب یہاں دو تین کردار جو ہے نا، ایک سوال بار بار پوچھا جا رہا ہے، سیدنا عثمان نے یہ کیوں کیا، سیدنا عثمان نے یہ کیوں کیا؟ بھائی یہ اس طرح کے سوال اگر اٹھائیں گے تو یہ دونوں طرف اٹھتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ادھر عثمان، سیدنا عثمان کی طرف جو بندہ تھا مروان، وہ بڑا غلط کردار ادا کر رہا تھا، 100% غلط کردار ادا کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے جی، اور سیدنا عثمان کی شہادت میں 95% اس بندے کا ہاتھ ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ سیدنا عثمان کو مار دیا جائے، اور ہم حکومت کے اوپر پھر قابض ہونے کی کوشش کریں۔ اس کی ساری کاوشیں یہ بتا رہی ہیں، خط اس نے لکھا، سازشیں اس نے کی، آخر میں آ کے یہ لکھا ہوا ہے اس میں کہ آخر میں اوپر آ کے جب حضرت علی پھر دوبارہ مسالت کے لیے تو نہیں گئے، لیکن حضرت عثمان کو سمجھایا آ کے، اور کہا کہ نرم ہی اختیار کرو، تو کچھ دن گزرنے تو سمجھاتے ہیں ان کو، تو اس نے، مروان نے اوپر چڑھ کے ان کو ماں بہن کی گالیاں دیں، پھر وہ بات مولا علی کو پاس پہنچی، تو پھر مولا علی نے اپنا دروازہ بند کیا، انہوں نے کہا یہ مروان اب ہم پہ بھی بھرا ہو گیا، ہم اب اس مسئلے میں نہیں پڑیں گے۔ تو یہ وجہ تھی کہ سیدنا عثمان کو شہید کر دیا گیا، اور جناب سیدنا عثمان کا جنازہ بھی 3 دن نہیں ہونے دیا گیا۔
مدینے کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ اب جو محاصرین تھے وہ ان میں دو بندے بڑے خطرناک تھے۔ ایک تھا وہ ہرکوس بن زہیر، ٹھیک ہے جی، دوسرا نام ہے اس کا ذوالخویسرا۔ یہ بھی صحابی ہے۔ یہ وہ خبیث انسان ہے جس نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ آپ انصاف کریں، اور جس کو سیدی رسول اللہ نے کہا تھا کہ اللہ تو غارت تو میں نہیں انصاف کروں گا تو کون کرے گا، اور پھر رسول اللہ نے کہا کہ اس کی پشت سے اس جیسے ایسے نکلیں گے، وہ میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ یہ وہ بندہ تھا۔ یہ باغیوں کے ساتھ آیا ہوا تھا، ٹھیک ہے جی، محاصرین کے ساتھ آیا ہوا تھا، اور یہ بدماشی کر رہا تھا ادھر، بڑی اس نے بدماشی کی، بلکہ یہاں تک بدماشی کی ہے، یہ اس میں یہ بھی اسد الغابہ میں آپ دو دفعہ اس کے حالات لکھے ہیں، زال میں بھی لکھے ہیں ذوالخویسرا کے نام پہ، اور زے میں بھی لکھے ہیں زہیر کے نام سے، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ایک ہی بندے کے دو نام ہیں، اور یہ سارا کچھ لکھا ہے۔ یہ اتنا خبیث آدمی تھا کہ یہ اوپن کہتا تھا کہ میں نے سیدنا عثمان کو قتل کیا، کر لو جو کرنا ہے میرا۔ اب میں بتاتا ہوں آگے آپ کے اس کو پھر ہوا کیا، اور اس طرح یہ کہتا تھا۔ اس کے ساتھ گنڈے بدماش تھے جو یہ لے کے آیا ہوا تھا، بنو تمیم کے وہ لوگ تھے، میجارٹی جو تھی، قبیلہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ مکے کی گلیوں میں دندناتے، پھر مدینے کی گلیوں میں دندنا رہے تھے، گلیوں کے اوپر انہوں نے ناکے لگا لیے، ٹھیک ہے جی، چھوٹا سا شہر تھا اس وقت، گلیوں میں ناکے لگا لیے، پلگ کر دی گلیاں، کسی کو گھروں سے نہیں نکلنے دے رہے تھے، اور مدینے کے اوپر انہوں نے پورا قبضہ کر لیا۔ ایک یہ بندہ بڑا خطرناک، اور اوپنلی کہتا تھا کہ میں نے قتل کیا، میرا بگاڑ لو جو بگاڑنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ جو دوسرا بندہ تھا، میں اہل تشیع اس کو بڑا مقام دیتے ہیں، میں نے اہل تشیع کا بھی لٹریچر پڑھا ہے، میں نے ادھر بھی پڑھا ہے، میں نے انگلش لٹریچر بھی پڑھا ہے، میں تو اس بندے پہ بالکل قطعی مطمئن نہیں ہوں۔ اس کا نام ہے مالک اشتر، ٹھیک ہے جی، اس کا بھی بڑا ہی نیگیٹو کردار ہے، ٹھیک، کبھی وہ ادھر، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی ادھر۔ پھر اس کے علاوہ کبائر صحابہ کے ساتھ بدتمیزی جتنی بھی ہوئی، ان سب کا جو سپیر ہیڈ تھا وہ مالک اشتر تھا، ٹھیک ہے، اسی نے ہی ایگریویٹ کیا۔ اصل لیڈر جو تھا کوفہ سے آنے والے لوگوں کا، وہ مالک اشتر ہی تھا، اور کوفہ سے آنے والے ہی ساری بدماشی کر رہے تھے۔ جو مصر سے آنے والے تھے انہوں نے مسجد قبضے میں کی ہوئی تھی، اور جو شہر قبضے میں کیا ہوا تھا وہ کوفہ میں سے آنے والوں نے کیا ہوا تھا۔ اب یہ دونوں بندے جو ہیں یہ بعد میں مولا علی علیہ السلام کی کے ساتھ فوج میں گئے ہیں، جمل میں بھی اور صفین میں بھی۔ اب اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اسی طرح ایک واقعے بڑی حیرانگی ہوتی ہے، میں نے جمل کے واقعے میں بتایا تھا کہ جمل میں اس نے جب ابن جرموز نے جناب سیدنا اب زبیر بن عوام کی گردن اتار کے لے کے آیا، وہ تو مولا علی نے اس کو جہنم کی بشارت دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوٹ کر کے دی، کہا کہ مجھے رسول اللہ نے کہا تھا کہ صفیہ کے بیٹے کو جہنم کی بشارت دے دینا، کہ بیٹے کے قاتل کو جہنم کی بشارت دے دینا۔ اس کے باوجود اس کو قتل نہیں کرایا، اس کو گرفتار نہیں کروایا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ ہم کچھ اور دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ غلطیاں نہیں ہیں ٹھیک ہے جی، نہ سیدنا عثمان کی غلطیاں ہیں، نہ سیدنا مولا علی علیہ السلام کی غلطیاں ہیں۔ یہ جب آپ ایڈمنسٹریشن کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اس وقت پتا چلتا ہے کہ باہر کچھ اور نظر آ رہا ہوتا ہے، اندر کچھ اور نظر آ رہا ہوتا ہے، اندر کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے۔ بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں جن کو بتایا بھی نہیں جا سکتا، بولا بھی نہیں جا سکتا، پھر بہت سارے ایسے کام کیے جاتے ہیں۔ مثلا میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، میں ایک جگہ پہ اسسٹنٹ کمشنر تھا، تو میں نے محرم کا جلوس جو تھا نا، 10 محرم کا، وہ گزرنا تھا ایک مسجد کے آگے، تو شام کو 9 محرم کی رات کو مولوی صاحب نے اعلان کر دیا کہ جی وہ میں تو نہیں گزرنے دوں گا یہاں سے۔ مولوی صاحب سپاہی صحابہ کے تھے، انہوں نے اعلان کر دیا، وہ ہمیں کھلبلی مچ گئی۔ تو ان کو کہا کہ انہوں نے اعتراض یہ کیا جی کہ یہ کل جمعہ ہے، جمعے کو 10 محرم فال ہو رہی تھی، انہوں نے کہا جی کل جمعہ ہے تو یہ ہمارے جمعے کے ٹائم میں یہ ہمارے مسجد کے آگے پہنچتے ہیں تو زنجیر زنی کرتے ہیں، تو ہمارے نمازی کیسے آئیں گے؟ تو یہ اس طرح ہم نے تو جمعہ پڑھنا ہے تو ہم نے نہیں گزرنے دینا ان کو۔ اب یہ بڑا مسئلہ بن گیا لینڈ آرڈر کا۔ ادھر رات کو اس کے گھر گئے، مولوی صاحب کی منتیں ترلے کی، نہیں مانے وہ۔ ان کو کہا کہ آپ، انہوں نے کہا جی ہم 1 بجے اذان دیتے ہیں، 1:30 بجے جماعت کرواتے ہیں، درمیان میں آدھا گھنٹہ تقریر کرتے ہیں۔ ہم نے انہیں کہا جی آپ 1:30 بجے جماعت اذان دے لیں، 2 بجے کرا لیں، آگے کر
1 گھنٹہ ہم جلوس کلیئر کروا دیں گے، آدھے گھنٹہ کی ٹائم دے دیں، نہیں مانے۔ میں نے پھر مسجد میں بیٹھ کے، مسجد میں ان کا گھر تھا، مسجد میں بیٹھ کے میں نے 25,000 روپیہ رشوت دی مولوی صاحب کو، اور 20 منٹ اذان آگے کروائی۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ میں نے بیسیکلی تو میں نے مسجد میں بیٹھ کے رشوت دی نا، تو کیا مجھ پہ الراشی والمرتشی والا قانون لگے گا؟ میں نے وہ ایک عظیم مقصد کے لیے دی کہ اگر یہ میں نہ کروا سکا تو صبح قتل و غارت ہو جانی ہے ادھر۔ اہل تشیعوں نے کہنا ہم نے گزرنا ہی گزرنا، انہوں نے کہا ہم نے گزرنے نہیں دینا، اوپر بندے بٹھائے ہوئے ہیں مشین گنوں سے مسلح کر کے، تو یہ قتل و غارت ہو جانی ہے۔ اس قتل و غارت کو بچانے کے لیے میں نہ شہر کا نام بتاؤں گا نہ مولوی صاحب کا، میں نے وہاں پہ 25,000 روپیہ رشوت دے کے 20 منٹ اذان آگے کروائی، ٹھیک ہے جی، مولوی صاحب کو دی ڈائریکٹ۔ اب اس پہ اب نہ مولوی کے نمازیوں کو پتا ہے کہ یہ نماز کیوں آگے ہوئی ہے، نہ اہل تشیع کے جلوس کی عزاداران کو پتا ہے کہ یہ کیوں ہمیں کہہ رہے ہیں کہ 1:30 بجے سے پہلے پہلے جو ہے نا وہ خالی کر دو مسجد کا دروازہ، ٹھیک ہے۔ یہ ایڈمنسٹریشن، ہیومن ایڈمنسٹریشن بڑا کمپلیکس فینامنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ مولا علی علیہ السلام، اس کا میں ہرقوس بن زہیر کا بتا دیتا ہوں۔ جب جمل کا لشکر لے کے، جس کو جمل کا لشکر کہتے ہیں، گئے وہاں پہ، پیچھے سے مولا علی بھی پہنچ گئے، تو انہوں نے کہا سیدنا طلحہ نے کہ ہم نے قصاص لینا ہے، تو وہ ہرقوس بن زہیر کھڑا ہوا، اس نے کہا میں قاتل ہوں عثمان کا، لو قصاص مجھ سے لے سکتے ہو تو 6,000 بندہ ننگی تلواریں لے کے کھڑا ہو گیا، ان کا ہاتھ لگا کے دکھاؤ ہرقوس بن زہیر کو۔ تب مولا علی نے کہا طلحہ زبیر لو اب قصاص، مجھ پہ پریشر ڈالتے ہو، مجھے کہتے ہو میں قصاص نہیں لے سکتا، لو قصاص اب۔ تو میں جنگ جمل کو اس میں یہاں سے چھوڑ کے آگے بڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن پہلے مولا علی کی خلافت پہ بات کرنی ہے ہم نے۔ سیدنا عثمان شہید ہو گئے، شہید ہونے کے بعد 3 دن تک کوئی حکمران نہیں رہا، 3 دن کے بعد کوششیں شروع ہوئیں، اور سیدنا طلحہ نے انکار کیا، سیدنا زبیر نے انکار کیا، سیدنا سعد بن ابی وقاص نے انکار کیا، شورا میں سے یہی بندے بچے ہوئے تھے۔ مولا علی نے سب سے پہلے انکار کیا، سب سے پہلے یہی بات، کیونکہ شہر کو بلند کیا ہوا تھا، لوکل آبادی کو یہ گھروں سے نکلنے نہیں دے رہے تھے، اور دندنا رہے تھے، اور یہی جا رہے تھے صحابہ کے پاس۔ مولا علی کے پاس گئے، مولا علی نے کہا بھائی سوری میں نے نہیں بننا، سیدنا طلحہ نے انکار کر دیا، سیدنا زبیر نے انکار کر دیا، سیدنا سعد بن ابی وقاص ویسے ہی سیدنا عثمان کے درمیان والے دور سے ہی 6 7ویں سال سے ہی گوشہ نشین ہو گئے ہوئے تھے، ان کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ جو اہل تشیع بھی جو ان پہ گلا کرتے ہیں نا جی کہ انہوں نے مولا علی کی بیعت نہیں کی، وہ گوشہ نشین ہو گئے ہوئے تھے، وہ شہر میں آتے ہی نہیں تھے، انہوں نے شہر سے باہر اپنا ڈیرا بنایا ہوا تھا، جانوروں میں رہتے تھے، اپنے جانور پالتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، شہر میں آتے ہی نہیں تھے وہ۔ اچھا، بہرحال انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر 3 دن کے بعد دوبارہ کوششیں شروع ہوئیں، پھر مولا علی نے اس پہ ایگریمنٹ کا اظہار کیا، اور مولا علی نے سب سے پہلے سیدنا طلحہ سیدنا زبیر سے پوچھا، انہوں نے کہا اگر تم بننا چاہتے ہو تو بن جاؤ، انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں بننا چاہتے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ صرف آپ ہی اس وقت اس امت کا بیڑا اٹھا سکتے ہیں۔ اور دوستو اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں تھا، سارے آپ مسل کی اختلافات کو بھی کاؤنٹ کر لیں نا، سارے اختلافات کاؤنٹ کر لیں، اپنے تمام تصبات کو اپنے دلوں میں بٹھا لیں، اس کے باوجود نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ اس وقت روئے زمین پر آدم کی نسل میں جو سب سے افضل انسان تھا وہ مولا علی علیہ السلام تھے، ان سے بڑا کوئی نہیں تھا اس وقت۔ تو مولا علی نے کہا کہ پھر میں مسجد میں بیعت لوں گا۔ اب وہاں مسجد میں بیعت ہو گئی، تمام انصار نے، چند انصار کے چند 6 یا 7 بندوں کے نام آتے ہیں جنہوں نے بیعت نہیں کی، ورنہ سارا شہر پھر کھول دیا انہوں نے، سارا شہر آ گیا، سارے شہر نے آگے مولا علی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ واحد خلافت تھی جو اتنی اوپن اور اتنے ٹرانسپیرنٹ مینر سے ہوئی کہ اس میں تمام مدینے کے شہر کے لوگوں نے بیعت کی، سوائے مدودے کے چند افراد سے، 7 8 ادھر تھے اور 7 8 مہاجرین میں سے تھے، انہوں نے بھی بیعت کی انہوں نے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ جنگ نہیں لڑیں گے نہیں،
آپ کے ساتھ مل کے دوسروں کے ساتھ طلحہ اور سیدنا زبیر رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی بیعت کی، لیکن جو وہ بیعت کر کے جب باہر نکل رہے تھے ان کے ساتھ بدتمیزی کی اشتر نے اور اس کے گنڈوں نے۔ دیکھیں وہ بزرگ تھے، 70 70 سال ان کی عمر ہو چکی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے وہ ماریں کھا کے چلے آ رہے تھے، پھر اللہ نے رسول اللہ کی وجہ سے انہیں معزز کیا، ٹھیک ہے، ان کا ایک مقام تھا، ایک مرتبہ تھا، سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈگریاں ان کے ہاتھوں میں، ان کی جیب میں تھیں۔ سیدی رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، میں زبیر میرا حواری ہے۔ طلحہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر کسی نے زمین پر چلتا پھرتا جنتی شخص دیکھنا ہے تو طلحہ کو دیکھ لے۔ تو یہ ان لوگوں کے پاس رسول اللہ کی ڈگریاں تھیں، ان کو ذلیل کیا گیا، ان کو دھکے دیے گئے، ان کو گالیاں ماں بہن کی دی گئیں، اور یہ سارا کچھ مالک اشتر نے کروایا۔ اب وہ مالک اشتر کیونکہ وہاں یہ تھا کہ انہوں نے 3 دفعہ مولا علی نے ان کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اب اپنے اپنے شہروں کو واپس جاؤ، اور تینوں دفعہ انہوں نے مولا علی کی بات ماننے سے انکار کر دیا، ٹھیک ہے جی، اور یہ واپس نہیں جا، ان کو پتا تھا کہ جو ہی ہم واپس گئے وہ اکابرین صحابہ اور علی ایک ہی چیز ہے، وہ پھر آ جائیں گے اور ہم مارے جائیں گے۔ اچھا، دوسرے نمبر پر جب مولا علی ان کو قصاص کا کہتے تھے تو یہ کہتے تھے جی آپ مقدمہ بلوائیں، ہماری بھی شہادت لیں، ان کی بھی لیں، ہماری بھی بات سنیں، ان کی بھی بات سنیں، پھر قانون کے مطابق آپ فیصلہ کر دیں۔ یہ بات ان کی بالکل ٹھیک تھی۔ اچھا، اس کے بعد یہ جو گامدی صاحب نے ایک گند پھیلایا ہے اور بڑے زور شور سے آج کل پھیلا رہے ہیں، تقریباً روز کوئی نہ کوئی اس طرح کی ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں کہ مولا علی کی خلافت ہی منعقد نہیں ہوئی تھی۔ اتنا بڑا جھوٹ ہے، اور گامدی جیسے بندے سے میں یہ توقع ہی نہیں رکھتا کہ اس کو پتہ نہ ہو کہ فلاں کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ مولا علی کی شاد خلافت جو ہے وہ منعقد ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی۔ میں آپ کو صریحاً آن دی ریکارڈ بتا دیتا ہوں کہ اس وقت 9 صوبے تھے جی، خراسان ایک صوبہ تھا، آگے آئے ایران فارس ایک صوبہ تھا، بصرہ ایک صوبہ تھا، کوفہ ایک صوبہ تھا، یمن ایک صوبہ تھا، شام ایک صوبہ تھا، مکہ ایک صوبہ تھا، مدینہ کیپٹل تھا۔ یہ 9 صوبے تھے، ان 9 صوبوں پہ گورنر متعین کیے سب سے پہلے مولا علی علیہ السلام نے۔ جنگ جمل کی وجہ کیا بنی میں نے اپنے جنگ جمل والے چیپٹر میں اپنی سیریز میں بتایا، وہ سن لیجئے گا، یہاں ہم اس کو بائی پاس کریں گے۔ سمپل ایک 4 لفظ میں بتا دیتا ہوں کہ جمل کی جنگ بنو امیہ کی ایک بہت بڑی سازش تھی، مدینے کے اوپر حملہ کر کے ہمارے حرم رسول کو تار تار کرنے کی۔ میں سلام پیش کرتا ہوں جناب زبیر اور جناب طلحہ رضوان اللہ علیہ مجموعوں نے اپنی سگیسٹی سے اس کو بصرہ کی طرف موڑا، حرم رسول کا تقدس کو بچایا، اور وہاں جا کے بڑی پالیسی کے تحت جنگ سے دستبردار ہو گئے۔ ٹھیک ہے جی، کوئی نہیں لڑا مولا علی کے ساتھ، بالکل جھوٹ ہے یہ سارا، نہ سیدنا زبیر لڑے، نہ جناب طلحہ بن عبید اللہ السلام اللہ علیہ لڑے۔ ان دونوں نے سرنڈر کر دیا اور بڑے مجمع میں سرنڈر کیا، اور انفارچونیٹلی ایک کو علی کے بندے نے مار دی، فوجی نے مار دیا، اور ایک کو مروان نے مار دیا۔ ٹھیک ہے جی، علی کے فوجی نے مار دیا کہ میں بڑا نام لوں گا، علی کا دشمن ہے زبیر، حتیٰ کہ زبیر ساری عمر علی کا کے ساتھ رہے، علی کی مدافعت کرتے رہے، علی کی کے آگے آگے ان کی تلوار رہی، ساری زندگی مدافع رہے، علی کی حفاظت کرتے رہے، سگے کزن تھے ان کے۔ اچھا، اس کے بعد طلحہ کو جو ہے انہوں نے مار دیا، اس نے مروان نے، کہ اب یہ زبیر پہلے چلے گئے جنگ چھوڑ کے، طلحہ بعد میں گئے، تو اس نے کہا کہ جنگ تو ختم ہو جائے گی۔ تو پھر انہوں نے اماں عائشہ کو کھڑا کر کے تو جنگ کرنے کی کوشش کی، وہ بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ تو یہ جمل کا خلاصہ ہے۔ اب گورنر 9 کے 9 گورنر کوئی جگہ کے اوپر جو تھا جی، خراسان سے ہم چلتے ہیں، خراسان میں حذیفہ بن یمان کے بیٹے کو گورنر بنایا اور اس نے چارج لے لیا۔ فارس میں زیاد بن ابی کو گورنر بنایا، اس نے چارج لے لیا۔ بصرہ میں
عثمان بن حنیف کو گورنر بنایا، انہوں نے بہت بڑے صحابی ہیں، انہوں نے چارج لے لیا۔ کوفہ میں ابو موسیٰ اشری کو خود ساختہ گورنر بنا لیا تھا کوفہ کے عوام نے، اور حضرت عثمان نے انڈورسمنٹ کر دی تھی۔ وہ ایک بڑے برگزیدہ صحابی تھے، مولا علی نے ان کو برقرار رکھا، لیکن انہوں نے خط لکھا کہ میں نے کوفہ کے تمام شہریوں سے آپ کی بیعت لے لی ہے، یعنی کوفہ میں بھی انتقال اقتدار ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد یمن میں عبید اللہ بن عباس کو گورنر بنایا، انہوں نے چارج لے لیا۔ مکے سے پہلے یہ سارے مکہ میں اکٹھا ہو گئے بنو امیہ، وہاں سے لشکر لے کے نکل آئے، مولا علی نے اپنا اقتدار وہاں بھی قائم کر لیا۔ پوری اسلامی سلطنت کے اوپر اب مولا علی کا اقتدار قائم ہو گیا، سوائے ایک صوبے کے، اور وہ صوبہ تھا شام کا۔ اس صوبے پہ مولا علی نے سیدنا سہل بن حنیف، جن کے بارے میں قرآن کی گواہی ہے، جو کہ سابقون الاولون میں نہ صرف شامل ہیں بلکہ بیعت عقبہ ثانیہ کے رکن ہے۔ وہ بیعت عقبہ ثانیہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ ہجرت کی پیشکش کی تھی، اور وہاں بیٹھ کے قسمیں دی تھیں کہ ہماری مائیں بہنیں جان مال عزت یا رسول اللہ آپ پر قربان، ہم کبھی بھی آپ کو کمر نہیں دکھائیں گے۔ سہل بن حنیف ان میں شامل تھے، سہل بن حنیف بدر کے تھے، سہل بن حنیف احد کے تھے، سہل بن حنیف خندق کے تھے، سہل بن حنیف حدیبیہ کے تھے، سہل بن حنیف تبوک کے تھے، سہل بن حنیف خیبر کے تھے، سہل بن حنیف مکہ کے تھے۔ خود رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ کو ان کی تمام بلند درجیاں دے بھی دی جائیں، پھر بھی اس کے باوجود وہ سہل بن حنیف کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں پہنچتے۔ میرے رسول کے فرمان کے مطابق سہل بن حنیف کے پاس میرے رسول کی ایسی ایسی ڈگریاں تھیں۔ سہل بن حنیف کو تبوک کی سرحد پر مسلح دستہ دے کر روکا گیا، بےعزت کیا گیا، اور انہیں کہا گیا کہ یہاں سے واپس چلے جاؤ، کوئی گورنری شورنری نہیں۔ یہ جناب بغاوت نہیں ہوتی تو اور کیا ہوتی ہے؟ آج آپ دیکھیں کہ پاکستان میں ایک مرکزی حکومت بنے، اور سندھ یا کوئی ہمارا کوئی ایک صوبہ جو ہے اس کو حکومت کے بندے کو تسلیم کرنے، نمائندے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے، تو اس کے اوپر فوج کشی ہونی ہے، اور اس کا کوئی سلوشن نہیں۔ آج بھی زمانے میں یہی حالات ہیں، اس کے اوپر فوج کشی ہی ہونی ہے، اور فوج کشی ہی سلوشن ہے اس کا۔ اس لیے مولا علی نے جو شام کے لشکر کی تیاری کی، اعلان کیا کہ میں شام کے جہاد کی طرف جاؤں گا، ان کو بڑا مشورہ دیا گیا۔ مغیرہ بن شعبہ مشورہ دینے آئے کہ معاویہ کو معطل نہ کرو، معاویہ کو ڈسمس نہ کرو، حالات ٹھیک ہو لینے دو، تمہاری حکومت بچ جائے گی۔ پھر اس کے بعد عبداللہ بن عباس نے مشورہ دیا، اور برابر مسلسل مشورہ دیتے رہے۔ اینڈ پہ مولا علی کو کہنا پڑا کہ میں تم سے بڑا بھی ہوں اور تم سے افضل بھی ہوں، لہذا تم میری اطاعت کرو۔ جناب عبداللہ بن عباس نے کہا جی ٹھیک ہے، اس کے بعد میں نہیں بولوں گا۔ مولا علی نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، حق والا کبھی تکیہ نہیں کرتا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ مولا علی نے واضح طور پر کہا کہ میں جانتا ہوں کہ میں معاویہ کو گورنر پہ بحال رکھوں تو میں حکومت کے مزے پرامن طور پر لے سکتا ہوں، لیکن کیسے میں کسی ایسے شخص کو گورنر بحال رکھ سکتا ہوں جس کے بارے میں میرے پاس شکایات اور بد عمالیوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ یہ مولا علی کے الفاظ تھے۔ انہوں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، میری حکومت رہے یا نہ رہے، یہ ہوتا ہے حق والا۔ حق والا کبھی تکیہ نہیں کرتا، حق والا کبھی کمپرومائز نہیں کرتا۔ یہی بیہیویئر تھا سیدنا ابوبکر صدیق کا منکرین زکوٰۃ کے خلاف۔ انہوں نے کہا تھا تم کو بھی یہی مشورہ دیا گیا کہ احتیاط کریں، نہ چھیڑیں۔ انہوں نے کہا تم سارے چھوڑ کے چلے جاؤ، میں اکیلا جا کے مر جاؤں گا، لیکن اگر یہ ایک رسی بھی مجھے دینے سے انکار کریں گے تو میں وہ بھی ان سے لوں گا، اور نہ دیں گے تو تلوار کا استعمال کروں گا۔ یہ ہوتے ہیں حق والے۔ حق والے کبھی کمپرومائز نہیں کرتے، حق والے کبھی تکیہ نہیں کرتے۔ مولا علی نے کیٹاگوریکل کہا کہ مجھے پتا ہے کہ میں حکومت کے مزے لوٹ سکتا ہوں، لیکن میں نہیں کروں گا۔ انہوں نے ڈسمس کیا،
اور انہوں نے پھر وہاں جناب چارج دینے سے انکار کیا، سہل بن حنیف کو واپس بھیج دیا اور ایک نیا کام شروع کیا قصاص عثمان کا۔ صرف 5 منٹ اور لوں گا آپ کے۔ قصاص عثمان کے بارے میں 3 قسم کے مقدمات جو ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ اسلام ایک مکمل دین ہے، اس قصاص کے اوپر اس کا بڑا سیر حاصل، قرآن میں بھی بحث ہے، حدیثوں میں بھی بحث ہے، ایک بڑا جامع قانون دیا گیا ہے۔ ایک تو یہ مقدمہ کہا جاتا ہے کہ جناب معاویہ عثمان قصاص عثمان کے حقدار تھے، نمبر ایک۔ دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں یہ کہتے ہیں کہ علی حق پر تھے لیکن معاویہ بھی انہوں نے اجتہاد کیا تھا اور اجتہادی غلطی ہو گئی تھی، ٹھیک ہے جی۔ اور تیسرا یہ کہا جاتا ہے کہ سیدنا عثمان کے جو بچے تھے ان کے نگہبان تھے یہ، اور اس لیے سیدنا عثمان کے لیے یہ اٹھے۔ ان کے دل میں خلافت کی کوئی خواہش نہیں تھی۔ خلافت کی خواہش والی حدیث میں بخاری سے اس دن آپ کو دکھا چکا ہوں پڑھ کے کہ میں تجھ سے کیا تیرے ابے سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اب جہاں تک تعلق ہے، آئیے پہلے سوال کی طرف کہ کیا وہ قصاص عثمان کے حقدار تھے۔ قصاص لینے کے بارے میں اسلام نے ایک واضح قانون نافذ کیا ہے۔ قصاص کا مطالبہ کون کرے گا؟ قصاص کا مطالبہ سب سے پہلے اس کی جو لیگل ایئرز ہم جن کو کہتے ہیں، جو خونی رشتہ دار لواحقین ہوں گے، وہ قصاص کا مطالبہ کریں گے۔ اگر خونی رشتہ دار موجود نہیں ہوں گے اس بندے کے، تو پھر اس کا قریب ترین عزیز جو ہوگا وہ قصاص کا مطالبہ کرے گا۔ اگر قریب ترین عزیز بھی موجود نہیں ہوگا تو پھر ریاست بحیثیت ولی اس شہری کے وہاں قصاص کا انتظام کرے گی اور قصاص لے گی۔ یہ حقی سچی قرآن اور سنہ کا قانون ہے۔ ان تینوں کیٹیگریز پہ رکھ کے پرکھ لیتے ہیں جناب والا۔ سیدنا عثمان کے خونی رشتہ دار ان کے بچے جوان تھے، ٹھیک ہے جی، وہ قصاص مانگنے کا مولا علی سے حق رکھتے تھے۔ جناب معاویہ قصاص کا مطالبہ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ جناب معاویہ کا بلحاظ قانون سیدنا عثمان سے کوئی تعلق نہیں بنتا۔ اس طرح نہیں بنتا کہ معاویہ کا سلسلہ نسب یہ ہے کہ معاویہ بن ابو سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، ٹھیک ہے جی، یہ ہے معاویہ کا سلسلہ نسب۔ جناب عثمان کا سلسلہ نسب ہے عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف۔ اب امیہ پہ جا کے تو ان دونوں کی نسل آپس میں ملتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور امیہ کے آگے اب امیر معاویہ والے خانے میں امیہ کے آگے ہے حرب، ادھر ہے ابو العاص، ادھر حرب کے بعد ہے ابو سفیان، ادھر ہے عفان، ابو سفیان کے بعد معاویہ ہے، ادھر عفان کے بعد عثمان ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو اپنے تیسرے دادے کی نسل کی جو اولاد ہے، کیا آپ اس کے کوئی تعلق کوئی حقدار ہے؟ چلے وہ ٹرائبل سوسائٹی تھی، مان لیا، لیکن اسلام نے واضح قانون دیا تھا کہ یا اس کے بیٹے لیں گے، بیٹی لے گی، نہ ہوگی تو پھر قریبی رشتہ دار۔ جبکہ سیدنا عثمان کے بیٹے بالغ تھے، جوان تھے، موجود تھے، ان کی بیوائیں موجود تھیں، بیویاں موجود تھیں، وہ سارے قصاص کا حق رکھتے تھے۔ انہوں نے کبھی مولا علی سے آگے قصاص نہیں مانگا، انہوں نے کبھی مولا علی کو حکمران ہی تسلیم نہیں کیا، تو معاویہ قصاص مانگنے کے حق ہی نہیں رکھتے تھے۔ نمبر دو، قصاص مانگا جاتا ہے حکمران سے۔ جب معاویہ نے مولا علی کو حکمران ہی تسلیم نہیں کیا تو وہ ان سے
قصاص مانگنے کا بھی حق نہیں رکھتے تھے۔ اب ہر ایرے گہرے نتھو کہرے سے آ کے تو آپ نے نہیں مانگ لینا نا۔ ریڈی والے سے جا کے کہہ رہے ہیں کہ جناب یوں قصاص لے کے دے، قصاص تو حکمران سے لینا ہے نا، پہلے آپ اسے حکمران تسلیم کریں گے، پھر اس کے پاس جائیں گے اور اسے کہیں گے کہ جناب یہ میرا کیس ہے، اس کا فیصلہ کر کے دیں۔ کامن سینس کی بات ہے، انہوں نے حکمران تسلیم نہیں کیا، وہ قصاص مانگنے کا حق نہیں رکھتے تھے۔ اچھا جی، یہ بات آ گئی۔ اس کے بعد آ گئی اجتہاد کی بات۔ یہ بڑا شور مچایا ہوا ہے انہوں نے جناب، آج سے 500-600 سال سے، 800 سال سے، کہ جی وہ اجتہادی خطاب پہ تھے، اجتہادی خطاب پہ تھے۔ اجتہاد ایک قانون دے کے گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اجتہاد کے متعلق ہماری، میں اہل تشیع پہ نہیں جا رہا، ہماری اہل سنہ کی کتابوں میں جتنی حدیثیں ہیں، آج رات میں اس کو گروپ میں لگا دوں گا، آپ پڑھ لیجئے گا۔ اجتہاد کا حکم صرف حکمران کو حاصل ہے۔ ہر دفعہ جہاں جہاں اجتہاد کا لفظ آیا ہے، حاکم کا لفظ ساتھ آیا ہے۔ حاکم کا مطلب ہوتا ہے پبلک آفس بیرر، ٹھیک ہے جی، جو بندہ بھی پبلک آفس بیرر ہوگا وہ حاکم کنسیڈر ہوگا۔ ڈپٹی کمشنر اپنے ضلع کا حکمران ہوتا ہے، اسسٹنٹ کمشنر اپنی تحصیل کا حکمران ہوتا ہے، لائک وائز وزیر اعظم اپنے ملک کا حکمران ہوتا ہے۔ جو حاکم ہوگا، جس کے پاس کوئی پبلک آفس ہوگا، وہ اجتہاد کر سکتا ہے، کیونکہ اجتہاد کے بارے میں کہا ہی یہ گیا ہے کہ جب کوئی حاکم قرآن و سنہ میں کوئی عمل پا کے نہ پائے تو اپنی عقل سے استعمال کر کے کوئی حاکم اگر کوئی فیصلہ کرے گا تو اگر وہ غلط بھی ہو جائے تو اس کی پکڑ نہیں ہوگی، بلکہ اس کو ایک ثواب دیا جائے گا، اور اگر وہ اس نے فیصلہ صحیح نکلا تو اس کو 2 جواب دیے جائیں گے۔ کرائٹیریا دیکھ لیں کہ اسے حاکم ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے جی، اور وہ اگر حاکم نہیں ہوگا تو وہ نہیں کر اجتہاد نہیں کر سکتا۔ ہر نتھو گہرے کے ہاتھ میں اجتہاد کا دے دیا جائے تو اس طرح تو ہر بندہ کہے گا، قتل کر کے کہے گا میں نے اجتہاد کیا، زنا کر کے کہے گا یار میں نے وہاں گیا ہوا تھا، 10 دن ہوئے تھے، بیوی سے دور تھا، میں نے اجتہاد کیا، زنا کر لیا، اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ اجتہاد کا حق صرف حکمران کو حاصل ہے، پبلک آفس بیرر کو حاصل ہے۔ اب معاویہ پبلک آفس بیرر نہیں تھے، کیونکہ مولا علی ایز اے فیڈرل گورنمنٹ کے انچارج ان کو ڈسمس کر چکے تھے۔ اب یہ بحث ہے کہ مولا علی لیجیٹیمیٹ حکمران تھے کہ نہیں تھے۔ اگر مولا علی لیجیٹیمیٹ حکمران نہیں تھے، ٹھیک ہے جی، خلیفہ راشد نہیں تھے، تو پھر تو ٹھیک ہے جناب، ان کا آرڈر بھی جو انہوں نے ڈسمس کرنے کا کیا لیجیٹیمیٹ نہیں تھا۔ اگر مولا علی خلیفہ راشد تھے تو ان کا آرڈر لیجیٹیمیٹ تھا، اس کو لیجیٹیمیسی حاصل تھی، ان کے آرڈر انہوں نے ڈسمس کر دیا ہوا تھا، ان کے آرڈر کے تحت معاویہ پبلک آفس بیرر نہیں رہے تھے، گورنر شام نہیں رہے تھے، لہٰذا وہ اجتہاد کرنے کا حق بھی نہیں رکھتے تھے۔ یہاں تک بات آپ سمجھنے کی کوشش کریں، یہ دوسرا نقطہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آج 10 محرم ہے، چلے لمبا ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں، میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر آپ مولا علی کو خلیفہ راشد مانتے ہیں تو معاویہ گورنر شام برقرار نہیں رہتے، اور اگر آپ مولا علی کی خلافت راشدہ سے انکار کرتے ہیں تو آپ مسلمان نہیں رہتے۔ میں خلافت راشدہ کے انکار کی وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ آپ مسلمان نہیں رہتے، آپ رسول اللہ کا انکار کریں گے۔ آخری 2 حدیثیں ریفرنس میں بیان کر دوں گا، سنا ادھر دیتا ہوں۔ پہلی حدیث ہے، نعمان بن بشیر راوی ہیں، پکے بنو امیہ کے حمایتی صحابی تھے، حذیفہ بن یمان کے ذریعے سے روایت کرتے ہیں کہ حذیفہ بن یمان نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ سے خود سنا کہ میری امت پر 5 دور آئیں گے۔ ایک نبوت کا دور ہوگا، جب تک وہ رہے گا پھر اللہ نبوت کو اٹھا لے گا۔
اس کے بعد خلفائے راشدین کا دور آئے گا، جب تک وہ رہے گا پھر اللہ اسے اٹھا لے گا۔ پھر اس کے بعد کاٹ کھانے والے بادشاہوں کا دور آئے گا، جب تک اللہ رہے گا، اللہ چاہے گا پھر انہیں ختم کر دے گا۔ پھر اس کے بعد ملک جبریہ ظالم بادشاہوں کا دور آئے گا، اور پھر اس کے بعد دنیا واپس خلافت علی منہاج النبوہ کی طرف لوٹ جائے گی۔ یہ 5 دور قیامت تک میرے رسول پر آنے ہیں۔ پہلا دور آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گزر گئے تو نبوت والا دور ختم ہو گیا۔ اب ہم نے یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ خلفۂ راشدین کا دور کہاں تک ہے، اور کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کچھ فرما کے گئے ہیں، اور علی خلیفہ راشد کیسے ہیں۔ نہ صرف علی خلیفہ راشد ہیں، بلکہ جناب مولا حسن علیہ السلام بھی خلیفہ راشد ہیں۔ دوسری حدیث ہے سیدنا سفینہ کی۔ سیدنا سفینہ کے بارے میں تھوڑا سا تعارف کراتا چلوں۔ سیدنا سفینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی نوکر تھے، گھر کے نوکر تھے۔ ایکچولی سیدنا سفینہ جو تھے وہ ام سلمہ کے نوکر تھے۔ ام سلمہ سے رسول اللہ نے غزوہ احد کے بعد جب ان کے شوہر شہید ہو گئے تو ان کے ساتھ ام سلمہ کے ساتھ نکاح کیا تھا، اور ام سلمہ نے سفینہ کو آزاد کر دیا اس شرط پہ کہ میں تمہیں آزاد کرتی ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم ساری عمر رسول اللہ کی خدمت میں رہو گے۔ تو اس نے جڑیاں ماری، اس نے کہا اور کیا مجھے چاہیے۔ تو سیدہ سفینہ وہ صحابی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفینہ کا خطاب دیا، اور اس خطاب کو پانے کے بعد وہ کبھی اپنا ذاتی نام کسی کو بتاتے ہی نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے میں سفینہ ہوں، میرے رسول نے مجھے سفینہ کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ یہ تھا ان لوگوں کا عشق، اپنے نام تک چھوڑ دیتے تھے۔ سیدنا سفینہ نے حدیث بیان کی ہے، فرمایا ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا تو اس امت میں خلافت علی منہاج النبوہ، یعنی خلافت الراشدین جو ہے وہ 30 سال تک قائم رہے گی۔ تو سننے والے نے کہا کہ یہ جو بنو زرقا یعنی بنو امیہ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ علی کی خلافت تو منعقد ہی نہیں ہوئی، علی تو خلیفہ ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ جھوٹ ان کے اس جگہ سے نکلا ہے جہاں سے یہ ہوا خارج کرتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ سن اور گن، ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال، اور علی کے 6 سال۔ یہ اس وقت کی بات ہے، یہ سیدنا سفینہ نے کہی کہ 30 سال تک میرے نبی نے مجھے بتایا تھا کہ خلافت علی منہاج النبوہ، خلافت راشدہ رہے گی۔ اب آئیں 30 سال کاؤنٹ کر لیتے ہیں، میں میتھمیٹیکلی چل رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ 30 سال، اب پہلے ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 دور کہے، دوسرا دور جو ہے اس کو ہم نے اب آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ وہ کون سا ہے۔ 30 سال کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں ریفرنس مل گیا۔ یہ ساری حدیثیں صحیح ہیں، نہ صرف پرانے محدثین نے ان کو صحیح کہا ہے، جدید صدی کے تینوں محدثین جو بڑے ہوئے ہیں، 2 عربی 1 عجمی، تینوں نے ان کو صحیح کہا ہے۔ شعیب ارناؤت نے صحیح کہا ہے، علامہ بانی نے صحیح، البانی نے صحیح کہا ہے، اور جناب یہ جو ہمارے اٹک والے تھے جو زبیر زئی صاحب، جنہوں نے الحمدللہ اہل حدیث مکتبہ فکر سے تعلق ہے، انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ اہل بیت کی شان کی میکسیمم حدیثیں جو ہیں ان کو ضعیف کریں، بڑی کوشش کیا انہوں نے۔ اس کے باوجود اس حدیث کو انہوں نے سیدہ سفینہ والی حدیث کو صحیح لکھا ہے۔ تو یہ صحیح حدیث ہے، اس میں سیدنا سفینہ نے کہا اب ہم دیکھتے ہیں کہ 30 سال کیسے پورے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال پوری امت نہیں، پوری انسانیت کے جتنے لوگ ہیں جو اس پہ ریسرچ کرتے ہیں وہ متفق ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک جو ہے وہ ربیع الاول 11 ہجری میں ہوا۔ ڈیٹ کے اوپر اختلاف ہے، کوئی 18 کہتا ہے، کوئی 12 کہتا ہے، کوئی 9 کہتا ہے، لیکن اس بات پہ کوئی ہی اختلاف نہیں ہے کہ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختلاف جو ہے وصال ہے وہ ربیع الاول 11 ہجری میں ہوا۔ اور
جناب حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے خلافت معاویہ کے حوالے کی ربیع الاول 41 ہجری میں، ایک مہینہ بھی میرے نبی سے نکلے ہوئے لفظ سے میرے اللہ نے آگے نہیں ہونے دیا۔ یہ اتنا بڑا ثبوت ہے، دنیا کا کوئی تاریخ دان، دنیا کی کوئی کتاب، اہل سنہ سے ہو، اہل شیعہ سے ہو، مستشرقین سے ہو، ہسٹورین سے ہو، اس بات کو جٹلا دے، اس بات کو جٹلا دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ربیع الاول 11 ہجری میں نہیں ہوا، اور اس بات کو جٹلا دے کہ جناب امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے ربیع الاول 41 ہجری میں معاویہ کو خلافت حوالے نہیں کی، تو میں جناب گردن اتروانے پہ تیار ہوں۔ یہ پورے کے پورے 30 سال ہوتے ہیں، 30 سال کے بعد نعمان بن بشیر والی حدیث میں میرے رسول نے فرمایا تھا کہ ملکن آزن، ملکن آزن، تو کاٹ کھانے والے بادشاہ، میں جناب معاویہ کو کبھی بھی امیر المومنین خلیفہ نہیں مان سکتا، کیونکہ میں اپنے رسول سے ٹکر نہیں لے سکتا۔ آپ لے سکتی ہیں، لے لیں، میں نہیں لے سکتا، میرے میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے۔ میرے رسول نے ان کو ملک آزن کہا ہے۔ سعد بن ابی وقاص نے کہا السلام علیکہ یا ملک، امیر معاویہ کو، اے بادشاہ تجھے سلام۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے امیر المومنین کیوں نہیں کہا؟ تو یہی جواب سعد بن ابی وقاص نے دیا تھا کہ میرے نبی نے کہا تھا کہ 30 سال کے بعد بادشاہت ہوگی، اور بادشاہت بھی کیسی ہوگی؟ ملکن آزن، یہ تاریخ کے نہیں حدیث کے لفظ ہیں، کاٹ کھانے والی بادشاہت۔ میں ٹکر نہیں لے سکتا اپنے رسول سے، جو لیے بیٹھے ہیں وہ جانے، ان کا رسول جانے، میں نہیں لے سکتا۔ میری نظر میں، میرے رسول کے مطابق وہ ملکن آزن، ایک کاٹ کھانے والی ملوکیت کے نمائندے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر یہ سلسلہ آگے چلائیں گے جب تک یہ ختم نہیں ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 1 گھنٹے کی ویڈیو ہے، یہ سلامی ہے جناب سیدنا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی، کو اس کو ضرور سنیے گا۔